बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं सैयद अब्बास हैदर। नाज़रीन, रजब भट्ट की कंट्रोवर्सी आजकल हाइप क्रिएट करती जा रही है और ये बात जो है वो काफ़ी अहमियत की हामिल है कि इस वक्त जो कंट्रोवर्सी है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि रजब भट्ट की जानिब से जो एक सोशल मीडिया पर एक तो अपनी जो उसने परफ्यूम लॉन्च की, उसमें जो नाम उसने 295 उसका रखा, उस हवाले से, और दूसरे नंबर पे उसका जो बयान आया था उसके बाद लोगों में काफ़ी गमो गुस्सा पाया जाता है। रजब भट्ट कौन है, इसने कब व्लॉगिंग शुरू की, कैसे कैसे इसकी कंट्रोवर्सीज चलती रही, कहां से इसकी जो है वो इसे शोहरत मिली, और उसके बाद अब जो कंट्रोवर्सीज हैं उन तमाम चीजों पर रोशनी डालेंगे। आज मेरे साथ मौजूद है सीनियर क्राइम रिपोर्टर इमरान शमसी साहब। इमरान शमसी साहब से भी हम जानेंगे। सबसे पहले कंट्रोवर्सी के हवाले से मैं बता दूं कि सबसे पहले 2024 में जो है वो रजब भट्ट पर एक मुकदमा होता है और उस मुकदमे में काफी लोगों को गमा गुस्सा वो में पाया जाता है। तब भी उस वक्त इसे एक वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड की, क्योंकि डेली लाइफ पे ये वीडियो करता है अपनी फैमिली के साथ। तो एक वीडियो अपलोड की, उसमें नमाज की जो है बेहुरमती की गई, जिसके लिए लोग काफी ज्यादा गुस्से हुए उनमें, और काफी ज्यादा जो है वो इसके खिलाफ नफरत की आवाज जो है वो उठने शुरू हुई। लेकिन उस वक्त फिर उसने कुछ उलमा को साथ बिठाकर सारी आवाम से माफी मांगी और फिर आवाम ने उसे माफ भी कर दिया। फिर उसके बाद इसकी शादी होती है रजब भट्ट की 2024 में, और इसकी शादी में जो है वो बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़ा बड़ा पैसा उड़ाया जाता है, बड़ी बड़ी जो है वो खर्च किए जाते हैं, और ये शादी जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी ट्रेंडिंग में गई। तो इस शादी में जो है वो एक शेर का बच्चा इसे दिया गया, और उस शेर के बच्चे का गिफ्ट जो है वो इसे मिला। फिर उसके खिलाफ जो है वो महकमा वाइल्ड लाइफ वाले हरकत में आए, उन्होंने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। फिर जब मुकदमा दर्ज हुआ, इसे अदालत में ले जाया गया, वहां पर इसे सजा ये दी गई कि जाहिर बात है वहां पर भी मुझसे माफी मिली, और सजा इतनी सी मिली कि ये जो केस है इसका था, ये वाइल्ड लाइफ वाला जो शेर के बच्चे पालने वाला, इस हवाले से अदालत ने से कहा कि आप जो 1 साल के लिए जो है वो समाजी काम करेंगे और अपने जो डेली व्लॉग हैं उसमें जो है वो समाजी काम को दिखाएंगे। और इससे पहले 1-2 महीने जो है वो इसमें काम किया, फिर उसके बाद अब ये नहीं कर रहा था। फिर सबसे बड़ा जो अब ये कंट्रोवर्सी है वो ये है कि इसने एक परफ्यूम लॉन्च की, जिसमें इसने 295 उसका नाम रखा। इसका ये बयान सामने आता है कि ये सिद्धू मूसेवाला को जो है वो अपना उस्ताद मानता है। उसका एक गाना 295 जो है वो आया था, और उस 295 गाना जो है वो उसको मद्देनजर रखते हुए इसने ये परफ्यूम लॉन्च की है। फिर इसमें जो बयान आया, इसने जो है वो इसकी बिल्कुल ही जो इसकी परफ्यूम की हकीकत है वो लोगों के सामने रख दी कि क्या इसकी रीजन थी। इसने कहा मेरे उस्ताद पे जो है वो जो 295 सी लगा था, मेरे पे भी लगा है ये, यानी इससे 295 A295 सी की इसने बेहुरमती की, और उसकी वजह से लोग जो है वो काफी ज्यादा गमो गुस्सा पाया गया, और फिर उस पर जो है वो एहतजाज भी नोट किए गए। एहतजाज के हवाले से मैं आपको बताऊं तो जब थाना निश्तर टाउन में जब ये एहतजाज सामने हुआ, पुलिस ने इसके खिलाफ जो है पीका एक्ट के तहत, और फिर 295 सी जिसका ये परफ्यूम निकाली गई उसी के तहत इसके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया गया। ये सारी कंट्रोवर्सी है। अब रजब भट्ट जो है वो बाहर चला गया, पहले दुबई से वो सऊदी अरब गया, वहां पर उसने अपना व्लॉग्स अपलोड किए, फिर वहां पर बैठ के जो है वो खाना काबा के अंदर बैठ के उसने लोगों से माफी मांगी, अल्लाह से माफी मांगी। फिर उसके बाद उसने जो है वो मस्जिद नबवी गया, वहां से की वीडियोस अपलोड करता रहा, और वहां पर जाकर भी अपनी हरकत से बाज ना आया, तो उसके वहां पर भी उसने जो खाना काबा में व्हील चेयर वाली वीडियोस जो है वो अपलोड करना शुरू कर दी। उससे लोगों में ज्यादा हाइप क्रिएट होना शुरू हो गई। तो ये सारी सूरत हाल है जो इस वक्त रजब भट्ट के हवाले से सामने है। हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर इमरान शमसी साहब मौजूद है। शमसी साहब, इस वक्त सूरत हाल ये है कि रजब भट्ट पर जो है वो मुकदमा 295 का भी हुआ, 295 सी का भी, और साथ ही पीका एक्ट भी लगा है। आप क्या समझते हैं, रजब भट्ट जैसे लोग जो है वो इन पे पहले भी FIR हुई, क्या अवाम के जो जज्बात है उन्हें मजरूह करने के बाद माफी मांगने से मामला सॉर्ट आउट हो जाते हैं? शाह साहब, सबसे बड़ी बात ये है कि रजब भट्ट कौन है। रजब भट्ट वो है कि जो अब हमारे नई जनरेशन को ये बता रहा है कि मैं अपने बाप के कान के पीछे जो है थप्पड़ मार के अपने बाप को जगा रहा हूँ, मैं अपनी माँ को पेट पे मुक्के मार के अपनी माँ को जगा रहा हूँ। और अपनी रजब भट्ट जैसे कई ये टिकटॉकर्स, ये व्लॉगर जो है, ये इस वक्त सोशल गैंग वॉर का एक नया आगाज करना शुरू हो चुके हैं, जहाँ पे अपने साथ 4-4 बंदे, 6-6 बंदे, 7 सिक्योरिटी गार्डमैन रख लिए हैं, और एक दूसरे पे तनकीद करना
کرنا شروع ہو گئے ہیں, ایک دوسرے کو گالیاں دینا شروع ہو گئے ہیں. اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ ایک سوشل گینگ وار جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے. اب اس کے اوپر جو ہے ایک دوسرے کو دھمکیاں دینا, ایک دوسرے کے پاس صلح کرنا, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو گھر میں دوسری دفعہ کوئی پانی کا گلاس نہیں دیتا, اور یہ وہ لوگ آ گئے ہیں کہ جو لوگ سامنے آ کے جو پاک آرمی کے بارے میں ولاگز بناتے ہیں, پاک آرمی کے اگینسٹ جو ہے یہاں پہ ہماری مختلف انڈیاز کی جو موویز ہیں اس کو سارا اٹیچ کر کے, وہ سنی دیول کا جو ڈائلوگز ہے اس کو اٹیچ کر کے ہمارے آرمی کی توہین کرتے ہیں. پاک آرمی کے جو سپہ سالار ہیں ان کو تو چاہیے ان لوگوں کو پکڑ کے ایسا عبرتناک سزا بنائی جائے, ایسی عبرت سزا دی جائے تاکہ دوبارہ ایسے حرکات نہ کر سکے. اور پنجاب پولیس کے اعلیٰ حکام کو بھی یہ چاہیے کہ یہ جو بیٹھ کے گینگ وار کا آغاز ہو چکا ہے, رجب بٹ یہ کر رہا ہے, رجب بٹ وہ کر رہا ہے, باہر بیٹھ کے ویل چیئرز کے اوپر اپنے جہاں پہ خانہ کعبہ جہاں پہ ہمارا دین ایمان ہے وہاں پہ بیٹھ کے وہ اپنے ولاگز بنا رہے ہیں, ویل چیئرز کے اوپر وہ کر رہے ہیں, اس کے بعد ٹک ٹاک بنا رہے ہیں. وہ یہ تو مذاق بنا دیا معاشرے میں, انہوں نے تو بیڑا گرک کر کے رکھ دیا. شمسی صاحب یہ بتائیے گا کہ 295C جو لگا ہے پک ایکٹ, ان کے حوالے سے جہاں تک مجھے پتا ہے پینل کوڈ کے حوالے سے, ان کے حوالے سے یہ ہے کہ پولیس جو ہے وہ کسی مجسٹریٹ سے اجازت نہیں لیتی, جیسے ہی مقدمہ درج ہوتا ہے بندے کو گرفتار کر لیا جاتا ہے, کسی سرچ وارنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, اریسٹ وارنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی, فوری طور پہ ایکشن شروع ہو جاتا ہے. 295C اور پک ایکٹ میں بھی یہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جب یہ مقدمہ درج ہوا, رجب بٹ یہیں پہ تھا جب احتجاج شروع ہوئے, پھر اس سے اگلے دن ہمیں خبر آئی کہ رجب بٹ جو ہے وہ روانہ ہو گئے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رجب بٹ از خود ہی روانہ ہو گیا کہ اس کے خلاف اس سے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا؟ جب مقدمہ درج ہوا تو سرکار جو حرکت میں نہیں آئی, تو کس طرح وہ باہر روانہ ہو گیا؟ آپ اس حوالے سے بتائیں. سر بیسیکلی جو ولاگرز کے ساتھ جو ہے نا, رجب بٹ کے ساتھ جب بھی ایسا کوئی واقعہ, تو کئی طاقتور جو لوگ ہیں نا, جو طاقتور جو لوگ ہیں اپنے آپ میں, جو مختلف جو عہدے داران بھی ہیں, ان کی جو بیٹے بھی ہیں وہ بھی اس کے ساتھ سلام دعا ہے, جس کے بعد اس کو ابھی تک ہاتھ نہیں ڈالا گیا, اس کو یہ باہر نکل گیا جان بچا کر کہ یہاں پہ مذہبی ایشوز کو کریٹ کرنا بہت بڑی بات ہے. مذہبی ایشو کو کریٹ ہی کرنا چاہیے, اور ہمارے ملک کے اندر اس وقت کوئی اچھی کوئی ہوا نہیں ہے جو جس طرح یہ ٹک ٹاکر یہ جو جس طرح ہمارے پاک آرمی کے خلاف باتیں کرتے ہیں, ہمارے مختلف جو شعبہ جات ہیں ان کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں. تو یہ باہر کے ملک نکل گیا, باہر ملک جا کے وہاں پہ خانہ کعبہ میں جا کے اپنی صفائی پیش کرنا شروع ہو گیا, یہ ہے تو وہ ہے, سدھو موسیوالا میرا استاد ہے, یہ ہے تو وہ ہے. دیکھیں کیا آپ کیا نوجوان نسل کو بتا رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ بندوق اٹھائیں؟ نوجوان نسل کو یہ بتا رہے ہیں کہ میں ایک ہندو کا, سکھ کا جو وہاں پہ کیا نام ہے وہ میرا آئیڈیل ہے, نہ کہ ہم اپنے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جو ان کی تعلیمات ہیں, ہم ان کو آئیڈیل نہیں بنا رہے, ہم ایک جو ہے ایک تھرڈ کلاس طبقے کے لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنا رہے ہیں. شمسی صاحب یہ بتائیے گا کہ سوشل میڈیا میں آپ بھی کافی ایکٹیو رہے اور ظاہری بات ہے کافی گہری نظر رکھتے ہیں, یہ ذرا بتائیے گا کہ ہمارے کافی اچھے کنٹینٹ یہاں بنتے ہیں, لوگ ریسرچ کنٹینٹ بناتے ہیں, فوڈ ولاگنگ ہوتی ہے, اس کے ساتھ ٹریولنگ ولاگ ہوتا ہے, ابرار بائی لینس جو ہے وہ بڑا زبردست ولاگ کرتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں ایسے بڑے بڑے اچھے لوگ جو ہے وہ بڑے اچھے ولاگ کرتے ہیں, لیکن اتنے ملین سبسکرائبر جو پاکستان میں ٹاپ 10 میں یہ رجب بٹ کا بھی آتا ہے, تقریباً 6 کچھ ملین اس کے سبسکرائبر ہے, اتنی بڑی فین فالوئنگ جو ہے وہ لوگ اسے پسند کرتے ہیں, تو اسے اس کی فین فالوئنگ ہے, کیوں یہ ایسے کیا ممکن ہے کہ اگر لوگ اسے پسند ہی نہیں کرتے تو اتنے سبسکرائبر کیسے ہو گئے؟ عباس بھائی, معاشرے کے اندر جب آپ کسی کی اصلاح کرتے ہیں, جب آپ اصلاحی طور پہ ولاگز بناتے ہیں, وہ تو لوگ لائک کرتے ہیں, لوگوں کو دیکھنا چاہیے. یہ ایک گنڈا ایکٹنگ ہے, جو گنڈا گینگ وار ہے, یہ اس کا آغاز ہے. اب رجب بٹ کے ساتھ 4 5 7 8 10 وہ لڑکے ہیں, وہ ایک دوسرے کو دھمکیاں دے رہے ہیں, ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں, وہ اس کی صفائی پیش کر رہا ہے, وہ اس کی صفائی پیش کر رہا ہے, ایسے دوسرا لیا ہوا اوپر, وہ اوپر چادر لی ہوئی, ایسے کر کے ایسے ایکٹنگ کر رہے ہیں, دکھا رہے ہیں اپنے آپ کو گنڈا گردی کے. ان کو یہ نہیں پتا کہ گنڈا گردی یہ معاشرے کے اندر ہم نوجوان نسل کو کیا میسج دے رہے ہیں. میں تو اپنی عوام پہ حیران ہوں جو ملین شلین جس کو دیے جنہوں نے, کہ یہ ایسے لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنا رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں رجب بٹ کون ہے؟ رجب بٹ ہے کون؟ رجب بٹ کوئی آئیڈیل ہے؟ رجب بٹ کوئی ملک کے پاکستان کا کوئی نامور ایسا کام اس نے کیا جو کہ اپنے ملک کو. اچھا یہ بتائیے سارا چھوڑی, اب یہ بتائیے ہماری اس وقت جو پولرائز سوسائٹی ہے, ریڈیکلائز جو سوسائٹی ہے, اس میں کسی بھی چیز کا برداشت کا عنصر جو ہے وہ نہیں پایا جاتا, اور ایسی ظاہری بات ہے اتنی بڑی اگر کوئی بندہ فین فالوئنگ رکھتا ہو, اسے ایسی حرکت جب وہ کرے تو اسے کیا ظاہری بات ہے کیا میسج دے رہا ہے عوام کو
اور عوام کے جذبات کو کیسے مجروح کر رہا ہے، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں عدم جو برداشت ہے وہ تو بالکل ختم ہو چکا ہے. اور دوسری طرف یہ خاص طور پہ مذہبی معاملہ ہے، اور اس میں تو بالکل بھی جو ہے وہ نہ ہم نہ کوئی عام جو مسلمان ہے وہ اس چیز کو برداشت کر ہی نہیں سکتا کہ کوئی ہماری مذہبی جذباتوں کو جو ہے وہ ہمارے ملک میں رہ کر جو ہے وہ ہمارے اندر سے ہی ہو کر اس کے جذبات کو جو ہے وہ ٹھیس پہنچائے. تو کیا کہیں گے کہ ظاہری بات ہے اتنی بڑی فین فالوئنگ رکھنے والے لوگ کتنے کی محتاط ہونا چاہیے انہیں کہ ظاہری بات ہے عوام کے جذبات مجروح نہ ہو. یہ سدھو موسے والا کیا ہے وہ اپنا انڈیا کا آدمی ہے، سکھ ہے، کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے، کوئی مسلم کمیونٹی نہیں، اسے آپ استاد بنا کے ایک اتنے بڑے جو ایک ہمارے لیے تو سب سے بڑی دفعہ یہی ہے کہ 295 سی، تو اس کی جو ہے وہ بے حرمتی کرے. عباس صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہی عوام ہے جس نے ایک نماز کا جو ولاگ بنایا تھا اس کے اوپر اس کو ملینز دے دیے. آج یہ وہی عوام ہے جو اس پہ تنقید بھی کر رہی ہے. ٹھیک ہے، یہی عوام نے اس کو چڑھایا، یہی عوام اس کو نیچے اتار رہی ہے. تو ادھر تو آپ اندازہ کریں نا کہ ہم جو رجب بٹ ہے، رجب بٹ کو ہم خود آئیڈیل بنا رہے ہیں. رجب بٹ کا ولاگ آپ دیکھتے ہیں تو ولاگ کے اندر وہ کیا میسج دیتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی توہین کرو، اپنے باپ کو جو تھپڑوں کی برسات کرو، اپنی ماں سے بدتمیزی کرو، اپنے اندر اوور ریئیکٹ لے کے آؤ. رجب بٹ کر کیا رہا ہے؟ رجب بٹ ہے کیا چیز؟ ہم اس کو آئیڈیل بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب ہر کیا نام ہے نیوز چینل کے اندر، ہر جو ہے اس کے پیپر کے اندر رجب بٹ ہیڈ لائن بناؤ، رجب بٹ جا رہے ہیں، رجب بٹ آ رہے ہیں. میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ لوگوں کو ہو کیا گیا ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ سینئر کرائم رپورٹر سید عمران شمسی موجود تھے. ان کا یہ کہنا ہے کہ رجب بٹ ہے کون؟ ظاہری بات ہے انہوں نے اپنی طرف سے بالکل صحیح جو ہے وہ سوال کھڑا کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو آئیڈیل بنانے سے ہمارا معاشرہ پہلے ہی جو ہے وہ کافی پسماندگی کا شکار ہے، اور کافی ملک بھی ہمارا جو ہے وہ سفر کر رہا ہے کافی پریشانیوں سے. تو ایسے لوگوں کو ہم اگر رول ماڈل بنائیں گے تو اس کا یہ جو ہے وہ سائیڈ افیکٹ ضرور ہوگا کہ یہ معاشرہ مزید برائیوں کی طرف جائے گا اور پسماندگی کی طرف جائے گا. ہمیں رول ماڈل بنانا چاہیے قائد اعظم محمد علی جناح کو، ہمیں رول ماڈل بنانا چاہیے کوئی ایسے پڑھے لکھے لوگوں کو جو لوگ ملک کے اور قوم کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں اور ان کے لیے جو ہے وہ ملک کے لیے جو کام کر رہے ہیں، تو ان کو رول ماڈل بنانا چاہیے. ڈاکٹر عبد القدیر خان جیسے لوگوں کو رول ماڈل بنانا چاہیے، نہ کہ ایسے لوگوں کو، کیونکہ ہمارا ملک ابھی جو ہے وہ متحمل نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کو رول ماڈل بنا کے اپنے معاشرے کو مزید خراب کیا جائے. اپنے میزبان سید عباس حیدر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.